وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا بیس تھوڑی کم کریں باریک تھوڑی باز کر. الصلاة والسلام درشی پڑھو سارے حضرات. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا شفيع نبی والے علی والے نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے نبی والے مل کے پڑھیں گے سارے. نبی والے علی والے نبی والے علی والے صحابہ اولیاء والے نبی والے صحابہ اولیاء والے. یہی در اصل مومن ہے یہی در اصل مومن ہے. پڑھیے یہی در اصل مومن ہے یہی تو ہے خدا والے. یہی در اصل کم از کم یہ شعر یاد ہونا چاہیے. صبح کو پوچھے رات کو کیا کو یاد ہے کیا سنا ہے تو بولیے نبی والے علی والے صحابہ یہی در اصل مومن ہے یہی در اصل مومن ہے یہی تو ہے خدا. صحابہ اکرام پہ تنقید کرنے والے کہتے ہیں نہیں تم سنی نہیں ہو ہم سنی ہیں. یہ ہم کون ہے کہتے تم ناصری ہو معاذ تم اہل بیت کو نہیں مانتے جیسے ہم مانتے. تو شاعر کہتا ہے زمانے والے ہم کو جو بھی کہتے ہیں وہ کہنے دو. زمانے والے ہم کو جو بھی کہتے ہیں وہ کہنے دو. زمانے والے ہم کو جو بھی کہتے ہیں وہ کہنے دو. کہاں رکتے کہاں رکتے ہیں کہاں رکتے ہیں ان کا نام لینے سے وفا والے. کہاں رکتے ہیں پڑھیے کہاں رکتے ہیں ان کا نام لینے سے. نبی والے علی والے صحابہ عجب صدیق کو نسبت ہے سردار ملائک سے. جبریل کو حضرت صدیق کو حضرت جبریل سے نسبت ہے کیونکہ دور آتے ہیں توجہ کرنا. عجب صدیق کو نسبت ہے سردار ملائک سے. عجب صدیق کو نسبت ہے سردار ملائک سے. کیا شب ہجرت کے یہ ساتھی شب ہجرت کے یہ ساتھی وہ ساتھی منتہا والے. شب ہجرت کے
پڑھو سارے پڑھو. شبِ ہجرت کے یہ ساتھی وہ ساتھی منتہا، اور میں صدقے آل آقا پر جو قرباں ہو گئے سارے، میں صدقے آل آقا پر جو قرباں ہو گئے سارے، سلام ان پاک بازوں پر، سلام ان پاک بازوں پر جو تھے کرب و بلا والے، سلام ان پاک پڑھ لو بازوں پر جو تھے کربوں. اور یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ یہ صحابہ کرام کو جو گالیاں دیتے ہیں، جو تان کرتے ہیں، کیا ان کے بڑوں نے ہمیں دین دیا ہے؟ آج ہم اگر کلمہ پڑھ رہے ہیں ادھر سادات کو چھوڑ کے، باقی جو قومیں ہیں جو کلمہ پڑھ رہی ہیں وہ کس کے صدقے پڑھ رہی ہیں؟ کس نے دین پوری دنیا میں پھیلایا؟ شاعر کہتے ہیں جنہوں نے پاؤں کے نیچے ہے تاجے کسرا روندا، جنہوں نے پاؤں کے نیچے ہے تاجے کسرا روندا، وہ کون تھے؟ وہ اصحاب محمد تھے، وہ اصحاب، بولیے بولیے، وہ اصحاب، فرنٹ سیٹ والے بولو سارے، وہ اصحاب محمد تھے، وہ تھے رب کی رضا والے، وہ اصحاب محمد تھے، وہ تھے رب کی رضا والے، نبی والے، علی والے، صحابہ اولیاء والے، یہی در اصل مومن ہے، یہی تو ہے خدا. انتہائی قابل عزت و احترام برادران اسلام، حضرات اہل سنت، علماء کرام، طلباء کرام، مجاہدین اہل سنت، بالخصوص آج اس بزم کا انتظام کرنے والے بزم گلزار محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، برکت پورا اللہ رب العزت بزم کی اس محبت کو اور عظیم الشان اس انتظام کو قبول فرما کے ہمیشہ ان کی اولاد میں ہمیشہ قیامت تک اسی طرح خدمت دین اور مسلک اہل سنت کی خدمت کو جاری اور ساری فرمائے. حضرات گرامی قدر، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کا سلسلہ خطاب بڑا طویل ہے، اور جتنا وقت مجھے عطا کیا گیا 11:30 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کریں گے. انتہائی توجہ کے ساتھ ہو سکے تو ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آپ نوٹ بھی کرتے جائیں، جیسے آپ باقی اپنے مطلب کی چیزیں لکھ لیتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی اگر آپ نوٹ کر لیں گے، یاد کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بار بار کام آئیں گے. حضرات گرامی قدر، اس وقت جو اہل سنت کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر طرف سے جو بالکل کھلے کھلے مخالف ہیں ان کی بات الگ ہے، جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت کہنے والے جو کچھ اہل سنت کے ساتھ کر رہے ہیں، جس طرح وہ بد مذہبی پر اہل سنت کا ٹائٹل اور لیبل لگا کر معاذ اللہ سنیت کو ناصریت بنا رہے ہیں اور رافضیت کو سنیت بنا رہے ہیں، جن میں سے کچھ لاہور کے بڑے بڑے نام ہیں، کچھ پنڈی کے بڑے بڑے نام ہیں، اور عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ نام لیا جائے. اور میں بنیادی طور پر جو طلباء تشریف فرما ہیں، نوجوان حضرات تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ طوفان اتنا زیادہ ہے، آندھی اتنی زیادہ ہے بد مذہبی کی کہ یہ 2 4 10 علماء کے بس کا کام نہیں ہے. یہ ہر طالب علم، ہر نوجوان سنی اس کو اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے.
اور جو بنیادی اہل سنت کے عقائد ہیں، جو علامات اہل سنت ہیں، اہل سنت کی نشانیاں ہیں، ان کو یاد کر کے تو چاہے اپنے آپ کو کوئی بندہ اہل سنت کہتا رہے، لکھتا رہے، اگر وہ اہل سنت والا بولے، اہل سنت والا لکھے تو اہل سنت ہے، اگر وہ بولتا ہے تو اہل سنت کی طرح نہیں بولتا، بولی کوئی اور بولتا ہے. تو یہ عوام کو خود اپنے آپ کو اتنا تیار ہونا چاہیے کہ خود سمجھ جائے کہ یہ بندہ نام یہ اہل سنت کا استعمال کر رہا ہے لیکن اہل سنت ہے نہیں. چونکہ علماء تو یہ بات نہ ہونے والی ہے نا کہ علماء ہر ایک بندے کے ساتھ ساتھ رہیں، ہر بندے کو پکڑ کے جناب اسے بتاتے رہیں بھئی یہ دیکھ لو یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. میڈیا کا دور ہے، ہر چیز آپ کے موبائل کے اندر ہے، تو آپ کو خود یہ کیمرہ لگانا پڑے گا، آپ کو خود یہ چیز سمجھنی پڑے گی. اگر کوئی نہیں بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا لیکن بولی اہل سنت والی ہے تو وہ اہل سنت ہی ہے. لیکن اگر نام اہل سنت کا ہے، بولی اہل سنت والی نہیں تو اہل سنت ہو سکتا. اور ہمارے اندر یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ تیزی سے گمراہی جو پیدا ہوتی ہے وہ بد مذہبوں کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اپنی سوسائٹی، اپنی محفل، اپنی مجلس، اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنی دوستی، یہ کس کے ساتھ ہے؟ ہماری دکان کے ساتھ کس کی دکان ہے؟ ہماری کلاس کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر جو 7 طالب علم ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے اور ساتھی ہے، کلاس فیلو، وہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے؟ جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو کیا گفتگو ہوتی ہے؟ کیا کوئی عقیدے پر تو نہیں کوئی اشاراتاً کنایاتاً کوئی بات تو نہیں کی جاتی؟ اہل سنت کے کسی عقیدے پر ہٹ تو نہیں کی جاتی؟ یہ خود چیز محسوس کرنے والی ہے. اور رب کریم نے آخری سورت کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا جسے ہم کبھی توجہ سے پڑھتے نہیں ہیں. رب کریم فرماتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. یہ خناس کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ خناس جنات میں بھی ہے، انسانوں میں بھی. یہ قرآن کا فیصلہ ہے نا. تو کرتا کیا ہے؟ خناس کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، وسوسے ڈالتا. کبھی کہے گا 11ویں نہیں ہونی چاہیے، کبھی کہے گا انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے، کبھی کہے گا میلاد بدعت ہے، کبھی کہے گا درباروں پہ جانا شرک ہے، کبھی کہے گا بابے کوئی شے نہیں، کبھی کہے گا یہ بزرگ تو قاری کچھ نہیں سکتے، کبھی کہے گا ابو بکر صدیق افضل نہیں ہے، کبھی کہے گا جناب خلافت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، امامت صحیح ہے، کبھی کہے گا حضرت معاویہ نے یہ کیا، انہوں نے شرطیں پوری نہ کی، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا. یہ ساری باتیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی بھی کوئی بات کر کے اہل سنت پر کوئی اشاراتاً کنایاتاً ہٹ کرے، الزام لگائے، تنقید کرے، سمجھ لو یہ خناس ہے. بولو کون ہے؟ چاہے اس کی عمر کیا ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کی داڑھی کا رنگ کیسا ہے، اس کی پگڑی کا رنگ کیسا ہے، خناس ہے. اور حدیث مبارکہ کے اندر میرے آپ کے آقا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دوستی کا بھی انداز بتایا. فرمایا المرء علی دین خلیلہ. بندہ اپنے یار دے دین تے ہوندا ہے. بولیے بندہ اپنے یار دے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ. ہر بندہ انے وا نہیں، اندھا ہو کے نہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں، چیک کر کے دوستی کرے. بولو دیکھے بھئی یہ بندہ کیا ہے. اس لیے کوئی بندہ اگر چائے کا کپ نہیں بھی پلاتا نا جی، برگر نہیں بھی کھلاتا، شورما نہیں بھی کھلاتا، لیکن ہے سنی تو وہ یار ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی چائے پلا کے ایمان لوٹ لے، تھوڑا کھلا کے ایمان، بولو آپ کی خوشامد کر کے آپ بہت اچھے ہیں، آپ بڑے پیارے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی، آپ کے اندر یہ کمال ہے، لیکن اصل میں وہ خناس ہے. اگر کہیں تو سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے عرض کروں. سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے نال کو سنگی نال کو سنگی سنگ نہ کریے، نال کو سنگی سنگ نہ کریے، تے کل نو لاج
نہ لائے سپاں دے پتر متر نہ تھی دے. ابو بکر دا دشمن تیرا متر نہیں ہو سکتا. حضرت معاویہ دا دشمن تیرا دوست نہیں ہو سکتا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء اللہ کے خلاف بولنے والا، ولیوں کے خلاف زبان درازی کرنے والا تیرا دوست نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو معمولات اہل سنت ہیں ان پہ تنقید کرنے والا تیرا دوست نہیں. اس لیے وہ سانپ ہے. سپاں دے پتر متر نہ تھی دے تے باویں چنیے دودھ پلائے. ہنس نہ تھی دے تے باویں موتی چوگ چگائے. تم میں تربوز مول نہ تھی دے، تم میں تربوز مول نہ تھی دے تے بھاویں توڑ مکے لے جائے. کوڑے کھو مٹھے نہ ہوون باہو، کوڑے کھو مٹھے نہ ہوون باہو جیسے منا کھنڈ پائے. شروع میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک بڑی عام بات عرض کروں. اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں. جب بھی کسی بد عقیدہ سے بات ہو یہ اصول ذہن کے اندر رکھیں. جب بھی کسی سے گفتگو کی جائے تو وہ عام جو روایتیں ہیں ان پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ایک اصولی بات میں شروع میں عرض کر کے پھر انشاءاللہ آگے چلتا ہوں. تو جو فرمائیں جب بھی کسی سے بات ہو تو بنیاد ہونی چاہیے جو قطعیات ہیں، جو قطعی چیزیں ہیں. بولیے کون سی؟ سارے بولیے. ہر بندہ دو چار اردو کے اندر اگر انگریزی کے الفاظ نہ ٹھونس لے تو وہ سمجھتا ہے کہ لوگ کہیں گے یہ پڑھا لکھا نہیں. ہم زبردستی بلکہ ہم نے اردو کو بگاڑ کے رکھ دیا. اس قدر ہم اندر انگلش جو ایڈ کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے دو چار جو چیزیں ہیں بنیادی اصطلاحیں ہیں یہ ہر سنی بچے کو یاد ہونی چاہیے. کہ بھئی حدیثیں بنیادی طور پہ دو طرح کی ہیں. بولے کتنی طرح کی؟ ایک ہے جسے کہتے ہیں متواتر. کیا ہے؟ دوسری ہے خبر واحد. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں، متواتر اور خبر واحد. اب قطعی کیا چیز ہے؟ کسی پر بات کرنے کے لیے، کسی بھی ایسی ہستی پر بات کرنے کے لیے جو مشہور ہو مسلمانوں کی اتفاق کے ساتھ کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ پرہیزگار ہے، یہ بندہ اچھا آدمی ہے، یہ امام ہے، یہ خلیفہ ہے. امت کا اتفاق ہے. جس طرح حضور داتا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ہے تو اب تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اللہ کے ولی ہیں. اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، پیر میلی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ ہستیاں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں امت کا کیا اتفاق ہے؟ یہ اللہ کے ولی ہیں. اب مسلمانوں کا اتفاق یہ عام چھوٹی سی یہ دلیل نہیں ہے، یہ قطعی دلیل ہے، مضبوط دلیل ہے، متواتر یہ دلیل ہے. یعنی تواتر کے ساتھ یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ غوث پاک بھی اللہ کے ولی ہیں، داتا صاحب بھی اللہ کے. اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک ہو سکتا؟ جب کسی سے بات ہو تو بنیاد تواتر پہ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اس وقت ایک فتنہ ہے حسن اللہ یاری اسے کہتے ہیں. جو لوگ ذوق رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ معاذ اللہ وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق کو معاذ اللہ منہ کھول کے کافر کہتا ہے. یہ میرے پاس چھوٹی سی ویڈیو اس کی میں نہیں لگاؤں گا. بار بار کہتا ہے کہ معاذ اللہ وہ خلافت کی وجہ سے ابو بکر خود خلیفہ بن گیا، اس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہا، اس نے پھر عمر کو بنا دیا. کس نے حق دیا تھا؟ کس نے بنایا تھا؟ معاذ اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے حکم کو بدل دیا، بدعت انہوں نے ایجاد کی، لہذا معاذ اللہ وہ دین سے خارج ہو گئے.
اب بنیاد کیا ہے؟ توجہ فرمانا ذرا، صرف واقعات سنانا سورے سنانا کام نہیں، توجہ کرنا۔ اب بنیاد کیا ہے؟ کوئی قطعی چیز ہے، کوئی متواتر روایت ہے، اور قطعی کیا چیز ہے؟ ایک قرآن قطعی ہے، بولیے قطعی الثبوت کیا چیز ہے؟ قرآن۔ پھر ہے خبر متواتر، حدیث متواتر، یہ ہے قطعی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی قطعی، بولیے سارے بولیں، کوئی چیز قطعی؟ قطعی وہ ہوتی ہے کہ جہاں وہم شک گمان ختم ہو جائے، بولیے توجہ کریں، جہاں جا کے وہم ختم ہو جائے اس کو کہتے ہیں قطعی۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ یعنی وہم کو اس نے قطع کر دیا، ختم کر دیا، یقین کامل ہو گیا، یقین حاصل ہو گیا، دوسرے الفاظ میں علم واجبی حاصل ہو گیا، تو اسے کہتے ہیں قطعی۔ تو اب وہ باتیں کیا کر رہا تھا؟ وہ خبر واحد لے کے بخاری کی روایت لے لی، کوئی جناب مسلم شریف کی روایت لے لی، کوئی تاریخ کی روایت لے لی، ابو بکر نے یہ کیا، عمر نے یہ کیا، معاویہ نے یہ کیا، توجہ کرنا۔ اب بندہ اس لعین سے پوچھے، لعین آدمی سب سے پہلے یہ بتا کہ کسی مسلمان پر الزام لگانے کے لیے کیا کچی بات کافی ہے؟ آپ کا ہمسایہ ہو، آپ کی گلی کا کوئی بندہ ہو، کوئی بندہ کہ یہ بندہ شرابی ہے، آپ آنکھیں بند کر کے بغیر تحقیق کے بغیر گواہوں کے مان لیں گے؟ بولیے۔ ایک بندہ کہ اس بندے نے 1000 روپیہ فلاں کا کھایا ہے، یہ بندہ غاصب ہے، یہ بندہ ظالم ہے، یہ چور ہے، یہ ڈکیت ہے، دلیل کوئی نہیں، ثبوت کوئی نہیں، شک کی بنا پر، یا ایک دو بندے وہ بھی ایسے ٹمپریلی سے وہ کہتے ہیں یہ بندہ ایسے ہے، کوئی بندہ جو یہ بات مان لے وہ عقل مند نہیں ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے، وہ باشعور نہیں ہے، وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے کسی مسلمان عام پر بھی قتل کا الزام لگانا ہو، زنا کا الزام لگانا ہو، شرابی ہونے کا الزام لگانا ہو، حق کھانے کا الزام لگانا ہو، سود خور ہونے کا الزام لگانا ہو، تو ایسے کچی باتوں پہ عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے لیے پکے ثبوت چاہیے۔ تو میں نے کہا ملعون تو حضرت عمر کے بارے میں بول رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بول رہا ہے، بتا تیرے پاس کون سی قطعی دلیل ہے؟ بولو نا چاہ، نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، یہ تو بڑی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، سوکھا کام ہے نا، لنگر بھی کھانا بڑا آسان ہے، لیکن 2-4 باتیں یاد رکھ لیں گے انشاءاللہ نسلیں آپ کی نسلوں پہ کام آئیں گے۔ اور بھائی دیکھو کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ اس شخصیت کے بارے میں جس کو قرآن کہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ کس شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں، عمر فاروق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تجھے پتہ نہیں وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ قرآن سے پوچھ۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار۔ تو ابو بکر صدیق کے بارے میں لعین بات کر رہے، حضرت عمر کے بارے میں بات کر رہے، تجھے پتہ نہیں قرآن نے اولین مہاجرین فرما رہا ہے اور بعد والی امت کو کہہ رہا ہے والذین اتبعوهم، بعد والی امت کو حکم ہے وہ ان کی اتباع کریں، اولین مہاجرین و انصار کی اتباع کریں۔ یہ قرآن حکم دے رہے، اللہ کہتا ہے اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور قرآن کہتا ہے جنت بھی انہی کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ جنت بھی انہی کے لیے تیار۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ۔ آج تو علی علی کر کے تو ابو بکر صدیق کو گالیاں دے، حضرت عمر کو گالیاں دے، تو کیا سمجھتا ہے علی تجھے جنت میں جانے دیں گے؟ اور نانا تیری بھول ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی رافضی کے ساتھ نہیں، علی ابو بکر کے دشمن کے ساتھ نہیں، علی عمر کے دشمن کے ساتھ نہیں، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی رسول کے ساتھ ہے، علی خدا کے ساتھ ہے۔ جب خدا فرمائے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار،
جب قرآن انہیں قیامت تک کی امت کے لیے انہیں پیشوا کہے، رہنما کہے، انہیں مرشد کہے، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، ان کی احسان کے ساتھ پیروی کرنا ضروری ہے، اور کہے جنت بھی انہی کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور ابو بکر عمر کے لیے رسول اللہ نے فرمایا سیدہ قہولی اہل الجنہ ابو بکر و عمر، لوگوں میرا ابو بکر بھی میرا عمر بھی یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ قرآن بھی انہیں جناب کہے یہ جنت ان کے لیے ہے، مصطفیٰ جنت کا سردار کہے ملعون تو اخبار احاد لے کے، تو بخاری کی خبر واحد لے کے، تو تاریخ کی ٹوٹی پھوٹی روایت لے کے، تو حدیث کرتاس لے کے، حدیث لانورہ سو لے کے، تو ابو بکر صدیق پر زبان چلا رہے، تجھے پتہ نہیں ابو بکر سابق المہاجر ہے، ابو بکر وہ ہے جس کو قرآن نے مصطفیٰ کا ساتھی فرمایا، جس کو قرآن مصطفیٰ کا ساتھی فرمایا، جس شان کو لے کے علی بھی کہیں لوگوں ابو بکر ثانی الثنین ہے، یہ یار غار ہے، جس ابو بکر کو رسول اللہ جاتے ہوئے اپنا مسلح عطا فرمائیں، بار بار کہیں مرو ابا بکر مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ حضرات گرامی قدر، رب نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے جہاد کرو، منافقوں پہ سختی کرو۔ سنی سن، جب یہ آیت نازل ہوئی، کیا اس آیت سے پہلے رب نے اپنے حبیب کو منافقین کی خبر نہیں دی؟ ابو بکر تو کہتے ہیں جناب دیکھو قرآن کے اندر سورہ منافق بھی ہے، یہ ضروری نہیں جسے تم صحابی کو جناب وہ صحابی ہو سکتا ہے وہ منافق ہو۔ میں نے کہا نہیں، منافق الگ ہے، مہاجرین و انصار الگ ہیں۔ یہ قرآن ہے نا، مہاجرین الگ، انصار الگ، منافقین الگ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، رب نے پہلے اپنے حبیب کو علم دیا، محبوب یہ منافق ہے، وہ منافق ہے، وہ منافق ہے۔ جب علم دے دیا گیا، اب فرمایا محبوب کافروں سے جہاد کرنا ہے اور منافقوں پہ سختی کرنی ہے۔ اب بتائیے اس آیت کے نزول کے بعد میرے آقا کریم نے جس ہستی کے ساتھ، جس بندے کے ساتھ سختی نہیں کی وہ منافق نہیں ہو سکتا، اور جس کو دور کر دیا وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ اور ابو بکر کو دور کیا کیا؟ مصلی دے دیا، روزے میں جگہ دے دی۔ تائیں شہر کے اندر جڑا حق نہیں مندا ہے در کو، جڑا حق نہیں مندا ہے در کو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا، تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تاں بد سچ زمین تے۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اتنے منافق ہوں گے، صحابہ میں منافق ہے، میں نے کہا صحابہ میں منافق ہے نا، صحابہ منافق تو نہیں، سمجھ نہیں آئی؟ ادھر دیکھو، اور بھائی پانی گلاس بھی ہے نا، گلاس پانی تو نہیں، بولیے نا، گلاس میں پانی ہے نا، تو صحابہ میں منافق ہے، صحابہ منافق تو نہیں نا۔ اور صحابہ میں یہاں دیکھیے آپ اتنے بندے بیٹھے ہیں، دیکھیے آپ اتنے بندے بیٹھے ہیں، ہوتے ہیں ہمارے اندر، ہماری محفلوں میں آ جاتے ہیں، تو آپ سارے ایک جیسے ہیں؟ ہم کہیں جی تم، میں کہوں جی یہ ان میں منافق ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ منافق ہے؟ نہیں، جو ہے وہی ہے، آپ نہیں ہیں۔ تو بھائی گلاس میں پانی ہے، یہ قرآن ہے نا،
یہ تاریخ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، خبر واحد نہیں ہے، یہ قطعی ہے. یہ ذہن میں رکھو نا، یہ قطعی ثبوت ہے اور یہ قطعی دلالت ہے. کس لحاظ سے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اور ابو بکر کی ہجرت رسول اللہ کے ساتھ، ابو بکر کی ہجرت رسول اللہ کے ساتھ ابو بکر کی اس لحاظ سے مہاجر ہونے کے لحاظ سے 2 آیتوں میں شان ہے. ایک وہ دوسری ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ایک یہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اب بھئی جاؤ جا کے کوئی قطعی دلیل لاؤ، کوئی متواتر حدیث لاؤ اگر ابو بکر صدیق پر بولنا ہے. توجہ کرو، ورنہ اگر یہ کہتے ہو، اب سنیے میں جو سنانا چاہتا تھا تو جملہ سنانا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے تصویر ہے، یہ مجمع البیان تفسیر ہے طبرسی، ان کے ہاں بھی ایک اصول ہے. توجہ کرنا ذرا، اشعار مجھے بڑے آتے ہیں، میں چاہوں تو پوری تقریر شعروں میں کر جاؤں، لیکن صرف شعر آپ صبح کہیں گے بھائی، ابھی کہیں گے بھائی شعراں میں چٹر کہا گیا. لیکن سنیے، توجہ کریں، یہ ایک اصول والی بات سنیں، انہوں نے لکھی ہے. بلکہ اگلے دن میں نے سرچ کیا تو 2500 کتابوں میں سے 1000 کتاب میں یہ اصول موجود ہے ان کی. خبر واحد قرآن کے ظاہر کے مقابلے میں مفید نہیں ہوتی، قطعی نہیں ہوتی، علم کو واجب نہیں کرتی، یقین کا فائدہ نہیں دیتی. یہ حدیث لا نورہ سو جو پیش کرتے ہو یہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، یہ مردود ہے، یوں یہ اصول ان کے ہاں بھی. اب مجمع البیان کا یہ جملہ ہے اس کا، طبرسی کا، کہتا ہے وقد استدل جماعت من صحابینا، کہتا ہے ہمارے علماء کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے. کس سے؟ قرآن پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. یہ ذہن میں رکھیں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 35-36 اتنے نمبر آیت ہے. یہ ذہن میں رکھے، بڑی خاص آیت ہے اس حوالے سے کسی صحابہ کے گستاخ کا بوتھا بند کرنے کے لیے. سنیے، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اللہ فرماتے ہیں جس گل دا تینوں علم نہیں نہ دے پیچھے نہ پویا کر. جس چیز دا تینوں علم نہیں دے پیچھے، یہ قرآن ہے. اب اس کی تفسیر میں طبرسی کیا لکھتا ہے؟ وقد استدل جماعت من صحابنا، ہمارے علماء کی ایک جماعت نے استدلال کیا بہذا، کس چیز کا؟ الا ان العمل بالقیاس و بخبر الواحد غیر جائز. کہندا ہے ساڈے علماء دی جماعت آدی خبر واحد تے عمل کرنا جائز نہیں. تو یہ دن رات جو بھونکتا ہے یہ حسن اللہ یاری ابو بکر عمر کو، یہ خبر واحد ہی پیش کرتا ہے ملعون، اور اس کا بڑا کہہ گیا ہے کہ اس پہ عمل جائز ہی نہیں ہے، یہ قطعی کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. قرآن قطعی ہے، اور مولا علی کا ابو بکر صدیق کی بیعت کرنا، پیچھے نمازیں پڑھنا، 25 سال تک ابو بکر عمر عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، جنگ نہ کرنا، بچوں کے نام ابو بکر عمر رکھنا، عثمان رکھنا، یہ امت کے اتفاق سے، تاریخ کے اتفاق سے، تاریخی حقائق اور مسلمات سے ثابت ہے. ان کے مقابلے میں تو کیا چیز پیش کر سکتا ہے؟ جا کے اگر ابو بکر عمر عثمان کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، یا قرآن کی صاف آیت لا جس کے اندر نام ان کا ہو تو ان کے خلاف وہ پھر بات کر، یا دوسری کوئی ایسی متواتر حدیث لا تواتر کے ساتھ جو ثابت ہو، جس کے اندر یہ ہو کہ ابو بکر نے یہ کر دیا، عمر نے وہ کر دیا، عثمان نے یہ کر دیا. ابھی بات پوری نہیں. کہتا ہے ہمارے علماء کہتے ہیں قیاس پہ، خبر واحد پہ عمل کرنا جائز ہے. جو اخبار متواترات ہیں وہ بڑی تھوڑی ہیں، بہت تھوڑی ہیں. یہ بخاری شریف کے اندر چند حدیثیں متواترات ہوں گی، تقریباً باقی اخبار احاد ہیں. تو ان کی کوئی حدیث لے کے، اور ایسی حدیث جو قابل تعویل بھی ہو، مدرج ہو، راوی کا اپنا اضافہ ہو. جی فاقادے بعد فاطمہ زہرا ناراض ہو گئی. یہ کس نے کہا ناراض ہو گئی؟ یہ فاطمہ زہرا نے کہا، یہ مولا علی نے کہا، یہ امام حسن نے کہا، امام حسین نے کہا، کسی صحابی نے کہا؟ نہ بولو، یہ راوی نے کہا. او کہاں راوی؟ کہاں ابو بکر صدیق؟ او کہاں راوی؟ کہاں ابو بکر صدیق؟ زمانے کا عمر بن عبدالعزیز ہو، اویس کرنی ہو، ابو بکر صدیق دور ہیں. حضرت معاویہ کی سواری کے کانوں میں جانے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے.
تو کیا بات کر رہا ہے؟ ابو بکر صدیق پر زبان کھولنے کے لیے تو ایک راوی کی بات لے کے، راوی کا اپنا گمان لے کے، اس کی اپنی وضاحت لے کے، تعبیر لے کے وہ ابو بکر صدیق پر بھونک رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا بڑا لکھ گیا ہے کہ خبر واحد پہ عمل کرنا جائز نہیں، خبر واحد پہ عمل کرنا جائز نہیں۔ کیوں کہ وجہ لأنہما لا یوجبان العلم، لا یوجبان العلم، اس لیے نہ قیاس علم واجب کرتا ہے، نہ خبر واحد علم واجب کرتی ہے۔ وقد نہى اللہ سبحانہ عن اتباع ما هو غیر معلوم، پتہ لگ گیا کہ جناب اگر خبر واحد بھی ہوئے وہ بھی پورا معلوم نہیں ہویا، علم حاصل نہیں ہویا، علم واجب نہیں ہویا، لہذا خبر واحد تے عمل کرنا عام کہندا ہے جائز نہیں۔ تے جناب ایسی شخصیت جدی صحابیت بھی قرآن بیان کرے، جدی جناب وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کہہ کے بڑا متقی بھی کہے، جدے پیچھے میرے باپ علی نے 2.25 سال نمازاں بھی پڑھیاں ہون، جا جا کے کوئی ٹوٹی پھوٹی اپنی کتاب وچ روایت لے آ کہ علی پاک نے کوئی ایک نماز وکھری پڑھی ہوئی، یا ٹوٹی پھوٹی لے آ اپنی کتابوں سے۔ ہم خبر واحد صحیح کی بھی ہم طالبہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی لے آؤ اپنی کتابوں سے کہ حضرت علی المرتضی خدا نے ایک الگ نماز پڑھی ہو، نہیں پڑھی، مولا علی نے نہیں پڑھی، اور اکیلے علی نہیں، علی پاک کے ساتھ امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، 3 اماموں نے مسجد نبوی میں 25 سال، ابو بکر 2.25 سال، حضرت عمر تقریباً 10.5 سال، حضرت عثمان غنی تقریباً 11 سال، یہ سارے ملا لو 25 سال۔ 25 سال مولا علی کی شان کیا ہے؟ توجہ کرو، علی پاک کی شان کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا قال النبی لعلی اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو راضی نہیں تیرا میرے ہاں وہی مقام ہے جڑا ہارون دا موسیٰ دے ہاں سی۔ میں گل ہور کرنا چاہنا وا، اشارہ تو دینا چاہنا، توجہ کرنا۔ یہاں رسول اللہ نے حضرت علی کو کس جیسا فرمایا؟ ہارون جیسا فرمایا۔ ہارون علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب موسیٰ کوئی طور پہ چلے گئے، پیچھے سے قوم بچڑا پوجنے لگ گئی، جب حضرت موسیٰ واپس آئے آپ نے حضرت ہارون سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے انہیں کیوں نہیں سمجھایا؟ توجہ کرنا، انہیں کیوں نہیں سمجھایا؟ آپ نے کہا میں نے سمجھایا ہے لیکن زیادہ نہیں، اس لیے کہ کہیں انتشار نہ ہو جائے، کوئی اور خرابی نہ ہو جائے۔ اب قرآن کے الفاظ سنو، یہ فضیلت تو مولا علی کی ہے کہ آپ مثل ہارون ہیں، لیکن ہارون بچڑے کی پوجا ہوتی دیکھ کر خاموش نہیں رہے۔ توجہ نہیں کی تھی، بڑی خاص بات عرض کرنے لگا۔ حضرت ہارون بچڑے کی پوجا دیکھ کے خاموش نہیں رہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ اے میری قوم، تم فتنے میں پڑ گئی ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، تم میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ جب علی مثل ہارون رسول اللہ چلے گئے، اگر ابو بکر کی خلافت صحیح نہیں، انہوں نے یہ جھوٹی روایت لکھی، علی پاک نے کہا یہ ابو بکر کی جو بیعت ہو رہی ہے معاذ اللہ یہ ایسے ہے جیسے وہ بنی اسرائیل کا بچڑا تھا جسے قوم پوج رہی تھی۔ کہا یہ بچڑے کی طرح ہے۔ میں نے کہا حضرت علی مثل ہارون ہے، قرآن کہتا ہے ہارون خاموش نہیں رہے، انہوں نے کہا فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي، آؤ میری اتباع کرو۔ حضرت ہارون نے تو بچڑے کو نہیں پوجا، حضرت ہارون نے تو بچڑے کو نہیں پوجا، میرے باپ علی نے ابو بکر کی بیعت کر لی۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ نہیں کہا اگر ابو بکر کی خلافت ٹھیک نہیں تھی تو علی تھے نا، مثل ہارون تھے، پھر حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں کہتے لوگوں ابو بکر امام نہیں میں امام ہوں، اطیعونی فاتبعونی،
آؤ میری اتباع کرو، ابو بکر کی نہ کرو۔ علی پاک نے اپنی اتباع کی طرف نہیں بلایا، ابو بکر کی جا کر بیعت کر لی۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب سمجھ آئی مثل ہارون کون ہوتا ہے؟ مثل ہارون ڈرنے والا نہیں ہوتا، مثل ہارون چپ رہنے والا نہیں ہوتا۔ اگر دین لٹ رہا تھا تو علی پر خاموش رہنا جائز نہیں تھا، تو علی خاموش وہاں نہیں رہتے جہاں بولنے کی ضرورت ہو۔ توجہ فرماؤ، اس طرح کر کے حضرات گرامی شاعر کہندا ہے جڑا بلا فصل صدیق دا منکر جو اللہم صل نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، ہماری سعادت۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرنا جی، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، نیٹ پہ موجود ہے، تفصیلی بیانات موجود ہے، توجہ کرنا، بس بات ختم ہو گئی۔ بلا فصل صدیق دا منکر جو او دا پاک ضمیر نہ منیے، بلا فصل صدیق دا منکر جو او دا پاک ضمیر نہ منیے، جڑا دشمن پاک معاویہ دا ہوے پیر تے پیر نہ منی، جڑا دشمن پاک معاویہ دا ہوے پیر تے پیر نہ منیے، تے جڑا اہل بیت نال بغض رکھے ہوے ویر تے ویر نہ منیے، جدی نسبت کیسر نال سنے او دی گھٹ توقیر نہ منی۔ علی پاک کی شانوں کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ من کنت مولا فعلی مولا، جدا میں محبوب علی بھی نہیں جی، دا مطلب ہے نہیں، بس بات ختم ہو رہی، توجہ کرو، نہیں نہیں یہ مطلب نہیں، لوگ کہندے نہیں یہ مطلب نہیں، دا مطلب ہے پہلا خلیفہ، پہلا توجہ کرنا ادھر کان کرو یار، پہلا خلیفہ دا مطلب ہے، اے دا یہ مطلب نہیں ساکھیا، نہیں نہیں، حضور نے فرمایا اللہم والی من والا وعادی من آدا، یا اللہ جڑا میرا علی نال میرے علی نال پیار کرے تمہیں او دے نال پیار کر، جڑا علی نال دشمنی رکھے تمہیں او دے نال دشمنی رکھ۔ حضرات گرامی قدر، میں کیا اگر غدیر دے موقع تے حضور دا مطلب ہے سی من کنت مولا، جدا میں مولا او علی مولا، یعنی میرے بعد علی امام ہے، تے پھر جدو مصلی دینے دی واری آئی، جدو مصلی دینے دی واری آئی تو مصلی پھر اون نہیں دینا چاہیے سی جنوں پہلا خلیفہ بنایا ہے، اگر بنایا ہوندا اے نہ کہندے مرو ابا بکر، کہندے مرو علی، میرے علی نو آکھو نماز پڑھائے۔ حضور نے ابو بکر نو مصلی دے کے دس دیتا میں غدیر دے موقع تے علی دی پہلی خلافت دا اعلان نہیں کیتا، علی دی محبوبیت دا اعلان۔ حضرت امام حسن کے پوتے ہیں عبداللہ محض، ان کی بات سنے، بات ختم ہے۔ ان سے کسی نے کہا دمادہ مست کلندر علی دا پہلا نمبر، آپ نے آخیا دلیل کیا ہے؟ انہیں کیا من کنت مولا فعلی مولا، آپ نے فرمایا تو عربی زیادہ جاننا ہے، حضور عربی زیادہ جانتے ہیں، عربی تم زیادہ جانتے ہو کہ حضور جانتے ہیں؟ حضور تو فصیح ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لج فصحاء رب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں، بھئی تو زیادہ عربی جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں؟ حضور خیر خواہ بھی ہیں، فصیح بھی ہیں، بلیغ بھی ہیں، حضور کو یہ کیوں لفظ نہیں آئے خلیفۃ بلا فصل؟ حضور نے یہ عربی بیان کیوں نہیں کی؟ سنو، آپ نے فرمایا میں نبی نہیں، نبی کا خون ہوں، حسن کی اولاد ہوں، علی کی اولاد ہوں، میں تجھے بتاتا ہوں اگر حضور کا یہ مطلب ہوتا تو حضور پتہ کیا الفاظ لاتے؟ توجہ کرو، حضور فرماتے یا ایھا الناس ھذا ولی امرکم من بعدی، اے لوگو علی میرے بعد تمہارے امور کا نگران ہے، علی میرے بعد تمہارے امور کا، یہ لفظ حضور لاتے ہیں نا ولی امرکم من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا، میرے بعد علی کی من بعدی حضور نے کیوں نہیں فرمایا؟ بولو سنیو ستے ہو، حضور کو یہ لفظ نہیں آتے تھے۔ من کن تو مولا کا کون انکار کرے؟ جڑا من کن مولا دا انکار کرے دے وچ روڑا ہے، تے جڑا مولا دا منع غلط کر کے صحابہ دے زبان چلاؤ دے وچ بھی
روڑا ہے تے شاعر کہندا جدا میں مولا او دا علی مولا ادا کردا کون انکار ادا کردا کون انکار پر اس دا مطلب پہلا نہیں گل سمجھ لو سرکار جدا میں مولا او دا علی مولا ادا کردا کون انکار پر اس دا مطلب پہلا نہیں گل سمجھ لو سرکار جنوں آپ حضور امام بنائے جنوں آپ حضور امام بنائے بنی حیدر خود دستار بلا فصل خلیفہ مومن دا او کیسر یار غار اللہ کریم میری آپ کی حاضری قبول فرمائے یہ خلافت کا موضوع بہت مشکل بڑا لمبا موضوع ہے وقت بڑا تھوڑا تھا اگر وہ بات چھڑتی تو ادھوری رہ جاتی چند جو باتیں آپ کی خدمت میں ہوئی اللہ کریم ہم سب کو یاد رکھ کے عمل کرنے کی بس ایک بات ذہن میں ضرور رکھ لیں کہ ہر سنی سنائی بات کسی کے خلاف نہیں چلتی کسی پر الزام لگانا عام بندے پہ تو مضبوط دلیل چاہیے بولیے اگر کوئی صحابہ کے خلاف بولے اسے کہے بھئی یہ کس کتاب کے حدیث ہے کیا درجہ ہے یہ خبر واحد ہے یہ مشہور ہے یہ متواتر ہے کس کتاب اتنا تو بولیا کرو نا چاہیے بھئی قرآن کے وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سب سے جنت کا وعدہ ہے قرآن کل کہہ کے سب سے جنت کا وعدہ کرے اور قرآن قطعی ہے تو اب تیری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ان کا میں کیا کروں قیامت والے دن قرآن پہ فیصلہ ہوگا یا تیری ان باتوں پہ ہوگا بولے بھئی قرآن پہ فیصلہ ہوگا یا ان ٹوٹی باتوں پہ وہاں کوئی بندہ کہے میں تاریخ طبری نال لے جاواں دا میں ابن خلدون نال لے جاواں دا اللہ نے وکھاواں دا لکھیا معاویہ بھی کردا آیا معاویہ نے انج بھی کیتا سی تے او دے منہ تے تھپڑی پینے نے او پاگل دیا پترا کیا ابن خلدون کیا بدایا کیا طبری حضور فرما گیا میں قرآن چھوڑے جا رہا ہوں ہاں تاریخ چھوڑے نہیں جا رہے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں وہاں قرآن پہ فیصلے ہوں گے تاریخ پہ فیصلے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں حضور سید مزمل عمر کاظمی شاہ صاحب اپنے قیمتی موعظہ حسنہ سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے بندہ نچیز آپ نے ان چمکتے دمکتے علماء کرام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوا ہے ہمارے شاہ جی حضور منڈی بہودین سے طویل سفر کر کے یہاں پہ تشریف لائے اور شدید تھکاوٹ بھی تھی اللہ تعالیٰ آپ کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ آپ زیارت فرما رہے ہیں بحمداللہ تعالیٰ ہمارے درمیان بنفس نفیس مجاہد اہل سنت عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا اویس مرتضیٰ نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ بھی اوکارے کی سرزمین سے طویل سفر کر کے تشریف لائے اور الحمدللہ راولپنڈی کی سرزمین سے قبلہ شمشیر اعلیٰ حضرت قبلہ مفتی غفران محمود سیالوی صاحب بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ آپ کے خطاب کے بعد قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ہوگا اور الحمدللہ ہمارے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا عبدالرشید اویسی صاحب بھی الحمدللہ جلد پہنچ جائیں گے وہ الحمدللہ آزاد کشمیر سے سفر کر کے آ رہے ہیں طویل انہوں نے آج معذرتی مجھے میسیج بھیجا کہ آصف بھائی میں نہیں آ پاؤں گا ان کے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو ہم نے گزارش کی دس بس تھا کہ یہ جو نوجوان ہیں انہوں نے آپ کو سننا ہے تو آپ کرم فرمائیں انہوں نے ہماری درخواست قبول کی انشاءاللہ وہ بھی چند لمحات کے بعد تشریف لائیں گے اور آخر میں انشاءاللہ العزیز حضور زیغم اسلام پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ اپنے خصوصی موعظہ حسنہ سے مستفید فرمائیں گے بس 1 منٹ چاہیے مجھے یہ جو ہماری انتظامیہ کے افراد ہیں آپ سارے دوست مہربانی فرمائیں آگے آ جائیں صرف تھوڑا سا باہر سے جو دوست آتے ہیں نا وہ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے ہمارے لیے تھوڑا تعاون فرمائیں آپ دوست آگے آ جائیں ہمارے لاہوریوں کی عادت ہے 11 بجے کے بعد ہم کسی محفل میں پہنچتے تو ابھی آنا شروع ہوئے ہیں لوگ انشاءاللہ باہر بھی پنڈال بھرے گا اندر تو بھر چکا ہے تو آپ تھوڑا آگے آ جائیں سارے دوست آگے پیچھے جو ہے نا آسانی ہو جو عوام آئے گی کرم فرمایا کریں ہماری کانفرنس کا ایک طریقہ کار ہے ہم 9 بجے بیانات شروع کر دیتے ہیں ہر سال مرکزی بیان
اور آپ احباب کے آنے سے پہلے قبلہ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبدالستار سیدی صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ بھی خطاب فرما کے جا چکے ہیں، اور پیر سید غضنفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ آپ بھی خطاب فرما کے تشریف لے جا چکے ہیں۔ کرم فرمایا کریں، 9 بجے تک تشریف لے آیا کریں۔ ہمارا نعت خوانی والا اتنا لمبا سلسلہ نہیں ہوتا، مختصر ہم جو ہے نا بیان کا سلسلہ رکھتے ہیں سارا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا۔ حضور محدث اعظم کچوچا شریف خلیفہ اعلی حضرت، آپ کا خوبصورت کلام، سبحان اللہ کہیے۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ اور سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے۔ توجہ سے سنیے گا، سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے، طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا۔ طلب سوا اور فضل